إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں بزرگی و بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، آج جمعہ کے اس موقع پر میں معاشرے میں بگاڑ اور خاص طور پر نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب اور اس کے علاج اور حل کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی زندگی کے کئی مراحل ہیں. پہلا مرحلہ جب انسان پیدا ہوتا ہے جسے بچپن کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جوانی کا مرحلہ، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے. یہ تین جو ہے مرحلے، تین ادوار ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں تین اسٹیٹس ہیں. بیچ میں بھی جو ہے بلوغت سے پہلے کا، جسے ڈاکٹر اڈولسنس کہتے ہیں، یعنی بلوغت سے پہلے 10 سے 15 سال کا جو دور ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے. اور 40 سال کی عمر کو میچور کہا جاتا ہے. اس قسم کی مختلف تقسیمات کی جاتی ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ تو ہو رہے ہیں، لیکن خصوصاً آج کل نوجوانوں میں زیادہ بگاڑ ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن اور حدیث میں نوجوانوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. نوجوانی کا جو دور ہوتا ہے، جوانوں کا جو دور ہوتا ہے، جو جوان ہوتے ہیں، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں دی ہے. اذ اول الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف کا بڑا طویل واقعہ ہے. اس قوم کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا تو نوجوانوں کا جو ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ اس مقام کو چھوڑ کر، اس محلے کو چھوڑ کر غار میں پناہ لیا. اس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا ہے کہ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لیا اور انہوں نے دعا کی، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے دعا کی کہ ہمارے پروردگار ہم پر رحمت نازل کر. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملات کو آسان کر، ہمارے معاملات میں رہنمائی، بھلائی، رشد و ہدایت عطا کر. تو یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کے تعلق سے کرتا ہے کہ نوجوانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو بگاڑ ہوتا ہے، اس کی اصلاح کریں. اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم
اس معاشرے سے لا تعلقی اختیار کر لیں، اسے بائیکاٹ کر دیں، اس سے الگ ہو جائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یقیناً وہ ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور جب انہوں نے معاشرے کے بگاڑ سے معاشرے کو چھوڑ دیا تو ہم نے انہیں اور مزید جو ہدایت دی اور انہیں اور زیادہ راہ راست پر چلایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث میں فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا جو منظر کشی کی جاتی ہے، بڑی سخت دھوپ ہوگی، سورج کی جو تمازت ہے، سورج کی جو گرمی ہے، اس گرمی کی وجہ سے لوگ پورے پسینے میں شرابور ہوں گے، بھیگے ہوں گے، کسی گھٹنے تک پسینہ آ رہا ہو، کسی کے کمر تک، کسی کے سر تک پسینہ 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 ہوگا۔ ایسے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوجوانوں کی خاصیت کیوں ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، جوانی کا مرحلہ، انسان کے بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اس کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، وہ بچپن میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے والدین، اپنے ماں باپ سے بغیر پوچھے جو مجھے جانا ہے، بغیر پوچھے مجھے گھومنا ہے، بغیر پوچھے مجھے بائک چاہیے، بائک چلاؤں گا، میں جو ہے راستے پر آوارہ گردی کروں گا، گھوموں گا۔ یہ چینجز فطری طور پر انسانی جسم میں جو ہے نشو و نما ہوتی بڑھتی ہے۔ ایسے وقت اگر کوئی شخص اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے تو یقیناً وہ اس اجر کا مستحق ہے۔ جو لوگ عمر کے اکثر مراحل طے کر لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، چلو ہمارے بچے کی شادی ہو گئی، ہماری بیٹیوں کی شادی ہو گئی، ہمارے بچے پورے سیٹل ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، چلو ہم اللہ کی عبادت کریں، حج کر لیں، اور اب ہم صرف اللہ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی گزار دیں، چونکہ اب گنے چنے چند سال یا چند ایام باقی ہیں۔ لیکن نوجوانوں کے اندر امنگ ہوتی ہے، نوجوان کچھ کرنا چاہتا ہے، اسے جو ہے بھٹکانے کے لیے شیاطین مختلف انداز سے بھٹکاتے ہیں، مختلف گمراہی کے راستے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو یقینی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ گمراہی کے سارے اسباب موجود ہیں۔ نوجوان برائی کرنے کے اس کے پاس سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن وہ برائی سے بچتا ہے اور اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہے تو یقینی معنوں میں وہ اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کا حکم دیا ہے، کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو دوسری 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ کیوں غنیمت جانو؟ اس لیے کہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، آپ کی عمر کا ایک ایک سیکنڈ جو گزر جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ جو 1 سیکنڈ بھی آپ کی زندگی گزر رہا ہے وہ آپ کی عمر کا 1 سیکنڈ کم کر رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہے، یقیناً ایک انداز سے اگر دیکھا جائے تو عمر بڑھ رہی ہے، 70 سال اگر جینا ہے تو 55 ہو گیا، 65 ہو گیا، لیکن دوسرے انداز سے غور کیجئے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ جیسے بچہ مادر رحم سے باہر آیا، 1 دن گزرا، اس کی عمر سے 1 دن کم ہو گئے، 1 سال گزرا، اس کی زندگی کے 1 سال کم ہو گئے، 10 سال گزرا، اس کی زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وقت مقرر آ جاتا ہے،
موت کا وقت آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک سیکنڈ بھی نہ تو پری پونڈ ہو سکتا ہے نہ جو پوسٹ پونڈ ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہلت نہیں ملے گی، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اسی لیے وقت کے تعلق سے بڑی اہمیت اسلام میں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قسم کی قسم کھاتا ہے، کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، تو یقینی معنوں میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسے کسی چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی، انسان بھی جو قسم کھاتا ہے تو اپنے کسی عزیز کی جو کہ ناجائز ہے قسم کھانا ہے، تو قسم کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے یا تو خاموش رہے، چونکہ انسان کے نزدیک اللہ سے عظیم کوئی نہیں ہے، اور جب بھی انسان قسم کھانا چاہتا ہے تو کسی عظیم چیز کی، کسی بڑی چیز کی کھانی ہے۔ تو اسی طرح کوئی اپنی ماں، کوئی اپنے باپ، کوئی اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہے جو کہ شرک ہے، جائز نہیں، شرک اصغر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھانا چاہے اللہ کو اختیار ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ کے حکم کے سامنے کوئی شخص جو ہے یہ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو کسی اہم چیز کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی وقت کی، وقت میں جو مختلف ٹائمز ہیں، صبح کا وقت، شام کا وقت، ظہر کا وقت، چاش کا وقت، فجر کا وقت، عصر کا وقت، دن اور رات، جو وقت کے دو جو ہے پہیے ہیں، دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتا ہے دن آتی ہے، ان ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کہیں کہ قیمتی نہیں بلکہ اس کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم کھاتا واللیل اذا یغشا، رات کی جب وہ ڈھانپ لے، دن کی قسم کھاتا والنہار اذا تجلی، دن کی جب وہ روشن ہو جائے، والفجر ولیال العشر، فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاش کے وقت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا کر بتانا چاہتا ہے کہ نوجوان اپنے وقت کو غنیمت جانے، یغتنم خمسا قبل خمس، اس میں سے ایک وقت بھی وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سارے کام کو جو ہے پینڈنگ کرتے جاتے ہیں، پینڈنگ کرتے جاتے ہیں۔ ابھی حج کیوں کر لیں، آخری عمر میں کریں گے، ابھی عبادت کیوں کریں، آخری عمر میں کر لیں گے، ابھی تو ہماری عمر باقی ہے، ابھی جو ہے جوانی کا مزہ لوٹنے دو، جوانی جو ہے گزر رہی ہے گزرنے دو، یہ عیش و آرام کا مرحلہ ہے، عیش و آرام کرنے دو، اور ہم جو ہے اسے وقت کو ٹالتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت کو غنیمت جاننے کے لیے شبابک قبل حرمی، خصوصاً جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ کیوں؟ آج آپ جوان ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آج آپ جوان ہیں، آپ حج اور عمرہ جو ہے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، آج آپ جوان ہیں، آپ روزہ بڑی آسانی سے رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے جوانی کا مرحلہ ڈھلنے لگے گا، آپ کو روزے میں تکلیف ہوگی، خوب پیاس لگے گی، اگر جو ہے کسی بیماری سے مبتلا ہو گئے، ڈائبٹیک ہو گئی یا بی پی کے شوگر کے مریض ہو گئے، تو آپ کو روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، اکثر لوگ۔ اب دیکھ لیجئے دنیا میں دو جو بیکار کی چیزیں ہیں جس کو لوگ جو ہے دھیان نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں بیکار کی چیزیں ہیں، جبکہ وہ نعمت ہے، ہم اسے بیکار سمجھتے ہیں۔ جیسے وقت بیکار ہم سمجھتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور جب وقت چلا جاتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں وہ دراصل ایک نعمت ہے جس کے تعلق سے آپ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اس میں سے ایک چیز الفراغ، خالی وقت۔ کسی انسان کی زندگی میں خالی وقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھا جائے تو ہر انسان ایک طرح سے مشغول بھی نظر آتا ہے، اور دوسری طریقے سے وہ وقت کو ایکسپینڈ کرنے کی جو ہے
کو آرگنائز نہیں کر پاتا ہے۔ کسی سے آپ ملیے، دعا سلام کیجئے، آپ اسے دعوت بھی دیں گے تو کہے گا کہ میں بزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی پروگرام ہے، دینی پروگرام ہے، میں بزی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اتنا وقت ہے کہ اس کو گزارنے کا سلیقہ نظر نہیں آ رہا ہے، بیکار کا وقت ضائع کر رہا ہے، موبائل میں، انٹرنیٹ پہ، گپ شپ میں، چائے خانے میں، قہوہ خانے میں، ہوٹل میں، ڈھابوں پر جا کر یہاں سے دور دور تک شمس آباد تک لوگ جا کر اپنا وقت گزارتے ہیں، اور وہی وقت جب کہا جائے کسی کام کے لیے تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نعمتان، یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں جس کے تعلق سے آپ دھوکے کا شکار ہیں، الفراغ، خالی وقت، اور دوسری چیز الصحہ، ہیلتھ۔ آپ ہیلدی ہیں، خوب کھاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیٹ جو پھول جاتے ہیں، پھر ارے ایسا ہو گیا، آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، دبلے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے بھائیو جان لیجئے کہ جب آپ نے غذا کے تعلق سے، صحت کے تعلق سے احتیاط نہیں کیا، اپنی زندگی کو آرگنائز نہیں کیا، جب آپ جو ہے موٹے ہو جائیں گے، بہت ہیلدی، بہت زیادہ آپ کا وزن بڑھ جائے گا، جیسے ہی آپ وزن کم کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، پھر آپ کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی کا پہیہ جو ہے گھوم چکا ہے، اب اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیجیے لوگ جم جاتے ہیں، اگر 1 مہینے کے لیے جم گئے اور 10 دن کے لیے انہوں نے جم چھوڑ دیا، فوراً وہ 1 مہینے کا جو کیلکولیشن ہے وہ 10 دن کے اندر جو ہے ریورس ہو جاتا ہے، اب آپ اپنی صحت کو مینج نہیں کر سکتے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے ایک چیز کے تعلق سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف روحانی مذہب ہے، نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، میرے بھائیو وہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، پیشاب پاخانے کا طریقہ بتاتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، سونے کا طریقہ بتاتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اسلام یہ جامع مذہب ہے، ہر قسم کی تعلیم اس میں ہے۔ تو صحت کے تعلق سے اور فراغ کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہو رہا ہے، اس بگاڑ کا پہلا جو سبب ہے جو آپ دیکھیں گے، وہ سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ پہلا سبب، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، اس طریقے کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہے، ہمارا لاہ عمل کیا ہے، ہمارا جو ہے ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات میں اور مختلف انبیاء اور رسل کے ذریعے تعلیم دی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور آپ خود وہ زندگی گزار کر چلے گئے۔ اب آپ اپنے سامنے صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین کی زندگی کا طریقہ دیکھیے اور ہمارا طریقہ دیکھیے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید خالص رکھتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ان کے یہاں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ آج ہم موحد تو ہیں، اپنے آپ کو توحید والے تو کہتے ہیں، لیکن ذرا سے بھی شرک کا موقع نظر آئے، شرکیہ کوئی محفل ہو، شرکیہ کوئی نعت خوانی ہو، تو ہم بڑی آسانی سے اس میں مرج ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پہلی تعلیم توحید، اس کے بعد دوسری تعلیم آتی ہے نماز کی۔ اب نمازوں کا ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں، یا نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، یا نماز کو کبھی کبھی پڑھتے ہیں، یا بالکل نہیں پڑھتے ہیں، یا سال میں 1 بار پڑھتے ہیں، یا ہفتے میں 1 بار پڑھتے ہیں۔ پھر آپ جائزہ لیجئے کہ آپ کی نمازوں پر اگر 100 مارکس رکھا جائے، 100 مارکس، اور آپ اپنے آپ کو نمبر دیجئے، مارکس دیجئے، 100 مارکس میں آپ فجر کی نماز جو بڑی مشکل نماز ہے، بڑی کٹھن نماز ہے، کم از کم اس کو آپ کو 50 مارکس دینا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کیوں؟
اس لیے کہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سونا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے خریدار کم ہوتے ہیں، اور اسی کے بجائے لوہا ہے، مٹی ہے، وہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کو اگر 50 مارکس دیں گے، ظہر کی نماز کو 5 دیں گے، جمعہ کی نماز کو آپ 15 مارکس دیں گے، تو اس طرح آپ پوری زندگی کی کیلکولیشن کیجئے تو معلوم ہوا کہ نماز میں ہم جو زیرو آئیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز 50 مارکس مل گئے، لیکن ظہر کی نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی وقت پر، یا پڑھی یا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو آپ کو معلوم مائنس کا سسٹم بھی ہے، گناہوں کا سسٹم بھی ہے، ثواب کے ساتھ گناہ بھی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور نماز آپ نے چھوڑی تو آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ تو مائنس پلس اگر آپ کر کے اپنی زندگی کو جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہیں سے ہمارا بگاڑ شروع ہو رہا ہے۔ موحد تو ہیں، شرک ہم نہیں کرتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، لیکن جہاں دوسرا جو ہے پیپر آتا ہے وہ نماز کا پیپر ہے، نماز کا سبجیکٹ ہے۔ اس میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اکثر و بیشتر نوجوان اس سبجیکٹ میں پاس ہی نہیں ہو سکتے ہیں، پاس ہی نہیں ہو سکتے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے، بے حیائی سے بچاتی ہے، بگاڑ سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کیسے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت سے جوڑ دیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ شخص جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی وہ شخص ہے جو یتیم کو جھڑکتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اتنا بخیل ہے کہ کسی مسکین کو بھی کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فویل للمصلین، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ کیسے نمازی؟ فویل للمصلین، تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے بھی گناہ کرتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے کہا گیا خرابی ہے۔ خرابی کیسی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام میں نماز کو ترک کرنے کا تصور بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کوئی مسلمان نماز چھوڑتا ہو۔ اس لیے یہاں پر کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے، کیونکہ غیر نمازی اس کے لیے تو خرابی نہیں بلکہ جہنم ہے۔ غیر نمازی، بے نمازی جو ہے اس کو وہ تو اسلام میں ہی نہیں ہے، اس سے کیا بات کی جائے، اس کے تعلق سے کیا ذکر کیا جائے، اس کے تعلق سے کیا باتیں ہوں۔ نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، دیر سے نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، سنن و نوافل نہیں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز پڑھتے تو ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نماز چھوڑنے کا تعلق، بے نمازی کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے، جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کے اخلاق اتنے خراب ہیں کہ چھوٹی سی چیز بھی اگر مانگی جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں عاریتاً جو ہے لی جاتی ہیں، گھروں میں جو عورتیں ایک دوسرے سے تبادلہ کرتی ہیں، یا انسان کبھی کسی سے بائک مانگ لیا کہ مجھے تھوڑا جانا ہے، آپ نے کہا کہ جو ہے میری بائک خراب ہے، یا جو ہے کسی نے آپ سے جو ہے کچھ ادھار لے لیا، آپ کہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے، بیلنس نہیں، زیرو بیلنس ہے، یہ ساری چیزیں نمازیوں کے تعلق سے ہے۔ یا آپ غور کیجئے کہ بے نمازی کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو بگاڑ کا سب سے پہلا سبب نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ دوسرا سبب وقت کو ضائع کرنا ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، جس کا تذکرہ میں نے اس سے پہلے کیا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح قرا طالح کند۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہو گے تو آپ نیک ہو جاؤ گے، برے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو آپ برے ہو جاؤ گے۔
اگر آپ کا دوست نمازی ہے تو آپ کو نماز کے لیے لے کر آئے گا، اگر آپ کا دوست بے نمازی ہے تو آپ کو بے نمازی بنائے گا، اگر آپ کا دوست سگریٹ پیتا ہے تو آپ دھیرے دھیرے سگریٹ پینے کی عادی ہو جاؤ گے، اگر آپ کا دوست جو ہے خیانت کرتا ہے تو دھیرے دھیرے آپ خیانت کے عادی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، مثل الجلیس السوء، برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی دوستی۔ لوہار جو فیبریکیشن کرتا ہے، جو ہے سلائڈنگ وغیرہ بناتا ہے آگ کے ذریعے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو اس کی چنگاری آپ کو لگ جائے گی۔ یا پرانے زمانے میں جو لکڑی سے لوہار جو ہے ہتھوڑی وغیرہ بناتا تھا تو اس کا دھواں انسان کو لگتا تھا، تو آپ اگر ایسے شخص کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو کیا نصیب ہوگا؟ آپ کے کپڑے گندے ہوں گے، آپ کو سفوکیشن ہوگا، بیماریاں ہوں گی۔ اور نیک شخص کی مثال کنافق کباع المسک، جیسے مشک بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اگر اس سے آپ کی دوستی ہے تو اگر آپ عطر خرید بھی نہیں سکتے ہو تو کم از کم تھوڑا سا عطر لگا دے گا، عطر نہیں بھی لگا رہا ہے تو جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو مشک کی خوشبو جو ہے نصیب ہوگی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ ایک بڑا اہم علاج ہے معاشرے کو بگاڑ سے روکنے کا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اے اللہ اس بگاڑ کو دور فرما۔ اے اللہ معاشرے کے وہ نوجوان جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کے اندر جذبہ پیدا فرما، ان کے اندر ایمان پیدا فرما تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔